أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات آمین محترم. اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، میرے نبی ان سے یہ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. جب رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت فرمائے گا. گزشتہ تو مجالس میں جو ہماری گفتگو ہوئی آپ کو مربوط کرنے کے لیے، اتباع رسول کا ترجمہ ڈکشنری میں ہوا ہے پیروی کرنا، اور قرآن نے سمجھایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ. توجہ فرمائیں. جب آپ توجہ سے سنتے ہیں تو آپ کے اعضائے بدن میں سے کان عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور جب آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو پھر کانوں کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے. تو میں ظاہر آپ کا بھلا ہی سوچوں گا، آپ کا فائدہ ہی سامنے رکھوں گا، اور آپ کا فائدہ اسی میں زیادہ ہے جہاں آپ کی توجہ ہے وہاں آپ کی زبان بھی مقدس ذکر سے معطر رہنی چاہیے. صلوات بھیجیے محمد وعلی توجہ فرمائیں. اتباع رسول کیا ہے؟ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ. آج کیا تھا رسول نے قرآن دیا، حدیث قدسی دی، حدیث دی. جو رسول دے چاہے قرآن کی شکل میں دے، چاہے حدیث قدسی کی شکل میں دے، چاہے حدیث کی شکل میں دے، اللہ فرماتا ہے اسے لے لو. اور جس سے روکے چاہے قرآن کی شکل میں چاہے حدیث قدسی کی شکل میں
چاہے حدیث کی شکل میں، تو اس سے کیا کرو، رک جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ دین دو حصوں میں ہے، ایک ہے اصول دین اور دوسرے کیا ہے، فروع دین۔ نہ تو ہم اصول دین میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں اور نہ فروع دین میں ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ اصول دین میں بھی پابند ہیں قرآن اور 14 کے فرمان کے، اور فروع دین میں بھی ہم پابند ہیں قرآن اور 14 کے فرمان کے۔ توجہ فرمائیں۔ آج بات کو آگے تھوڑا بڑھانا چاہتا ہوں۔ جہاں بھی لفظ محبت آئے گا، چاہے اللہ سے محبت، چاہے اللہ کے رسول سے محبت، چاہے اہل بیت پیغمبر سے محبت، جہاں بھی لفظ محبت آئے گا، ضروری ہے کہ اس محبت کو اس انداز میں لیا جائے کہ جن کی محبت واجب ہے ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔ اور فرمائے اس لیے کہ اگر کوئی کہے مجھے محبت تو ہے اللہ سے، لیکن کہنا اللہ کا نہ مانے، یہ محبت نہیں ہے۔ تو جو فرمائے سچی محبت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی کیا کرتے، اطاعت کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ یعنی جب بھی بات محبت کی آتی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے محبت ہے اس کا کہنا بھی مانا جائے۔ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے وَفِرْقَةٌ أَحَبُّونَا، ایک گروہ ہے جو ہم سے دعوت محبت رکھتا ہے، وَحَافِظُ قَوْلَنَا، اور ہمارے قول کی حفاظت کرتا ہے، وَأَطَاعُوا أَمْرَنَا، اور ہمارے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ اور جو فرمایا ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے جو ہم سے کیا کرتا ہے، محبت، بولیے نا تھوڑا تھوڑا، ہم سے کیا کرتا ہے، پھر وہ ہمارے قول کی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے امر کی کیا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ وَلَمْ يُخَالِفُوا فِعْلَنَا، اور ہمارے فعل کی مخالفت، جس میں یہ چار باتیں ہوں، فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُمْ، وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ اور ہمارے پہلے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مسلمان 3 طرح کے ہیں۔ کتنے حصوں میں ہیں؟ 3 حصوں میں۔ یہ شیعہ سنی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، یہ دیوبند اہل حدیث اور بریلوی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، بحیثیت مسلمان کہہ رہا ہوں۔ مسلمان کتنے حصوں میں ہیں؟ ایک وہ ہیں جنہوں نے عبادت کو تو لے لیا، محبت اور ولایت اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے ولایت اور محبت اہل بیت کا تو دعویٰ کیا لیکن عبادت کو اہمیت نہ دی۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرے وہ ہیں جنہوں نے دونوں کا تھام دیا، عبادت بھی اور محبت اور ولایت بھی۔ تو جو فرما رہے ہیں امام فرماتے ہیں ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیا کرنا چاہیے آپ کے پاس؟ کیا ہونی چاہیے؟ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، عبادت بھی ہونی چاہیے۔ ایک جگہ ایک جوان سے ملاقات ہوئی
اس نے باقاعدہ کہا، خود مجھے کہا، یہ بات ہے مطرح کی، یہ عمان کا ایک شہر ہے، میں وہاں مجالس کے سلسلے میں گیا، گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ نماز ہمارا کام نہیں ہے، یہ روزہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے فقط عزاداری کرنا۔ تو جو فرمائے اب سوچنا پڑے گا کہ یہ سوچ کہاں سے مل گئی، اور فرمائے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کی بائے بسم اللہ سے قرآن کی والناس کی سین تک تمام آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی یہ فکر نہیں ہو سکتی۔ اور فرمائے جو چہارہ معصومین کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی یہ فکر نہیں ہو سکتی۔ اور اس قسم کی فکر جو پھیلائی گئی، کبھی نماز کو حقیر بنا کے پیش کیا گیا، کبھی نماز کو انتہائی معمولی اور سبک بنایا گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک طبقہ نماز چھوڑ بیٹھا۔ آپ اس بات کے گواہ ہیں یا نہیں؟ جی، دنیا میں کوئی بھی ہے نا، یہ یاد رکھ لے، ہر کسی کے کچھ نہ کچھ چاہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، تھوڑے ہوں یا زیادہ، اور وہ ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں وہ جو کہہ دے وہ اسے اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، میں بیٹھا ہوں نا، 500 کا اجتماع ہو، 2-4 ایسے ہوں گے جو میرے چاہنے والے بن جائیں گے، شاید اس سے زیادہ بن جائے، اور وہ میری بات کو اہمیت دیتے ہوں۔ اسی طرح اوروں کو بھی کہے، کسی کے تھوڑے اور کسی کے زیادہ، جو اعتماد کرتے ہیں ان پر، چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ حق بیان کر رہے ہیں۔ اب خود سوچئے اگر وہ چاہنے والے ایسے کو ہوں کہ جو نماز کا مذاق اڑاتے ہوں، تو وہ ان کے کہنے پر جب نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ اور پرواہ نہیں پڑتا۔ اس لیے سامعین محترم، مقصد اہل بیت نماز کو بچانے کے لیے آیا ہے، نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ مکتب اہل بیت احکام شریعت کو لوگوں کی نگاہوں میں اہمیت دلانے کے لیے ہے، نہ کہ اہمیت کو کم کرنے کے لیے۔ یہ جو اتباع ہے رسول خدا کی، چاہے اصول دین ہو تب بھی کیا کرنی ہے؟ اتباع۔ فروع دین ہو تو تب بھی کیا کرنی ہے؟ اتباع۔ جب اتباع رسول کریں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ توحید ویسے ہونا چاہیے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، مولا کائنات نے سمجھایا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ سب تیار ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے پوچھا گیا، مولا ذرا خدا کا تعارف تو کروا دیجیے۔ آپ کے جج نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا۔ آپ کے جج نے فرمایا اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہم نے مانا، ایمان لے آئے۔ ذرا تعارف تو کروا دیجیے۔ اب جو تھکے ہوئے نہیں ہیں نا، انہیں لطف آئے گا امام کے جواب پر، اور جو تھکے ہوئے ہیں تو وہ تھکے ہوئے ہیں۔ جو تازہ دم ہے سننا امام کا جواب۔ سائل نے کیا پوچھا؟ مولا ذرا خدا کا تعارف کروا دیجیے۔ امام نے فرمایا تم خدا کو 2 حدوں سے خارج کر کے دیکھو۔ کتنی حدیں؟ 2۔ ایک حد تعطیل،
دوسری حد تشبیہ. مولا یہ حد تعطیل کیا ہے اور حد تشبیہ کیا ہے؟ حد تعطیل کا مطلب ہے کہ وہ نہیں، اور اس حد سے خارج کر کے کہو کہ وہ ہے. بھائی رضی عباس توجہ. حد تعطیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نہیں. امام کہہ رہے ہیں اس حد سے خارج کرو اور کہو کہ وہ ہے. حد تشبیہ کا مطلب ہے کہ اس جیسا کوئی ہے. اللہ کو حد تشبیہ سے خارج کر کے کہو کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہی جو ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں وہی تو خدا ہے. اور جو فرمائے وہی جو ہے اور اس جیسا وہ کیا ہے؟ وہی تو خدا ہے. خود نہیں فرماتا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی بھی شے نہیں. تو جو فرمائے اتباع رسول کیا ہے؟ عقیدہ توحید اپنی مرضی کا نہیں. کیسے ہونا چاہیے؟ نہج البلاغہ پڑھی ہے نا، امیر کائنات نے عقیدہ توحید سمجھایا ہے. تو جو فرمائے عقیدہ نبوت بھی کیسے؟ جیسے بتایا گیا ہے. عقیدہ ولایت و امامت بھی کیسے؟ جیسے سمجھایا گیا ہے. ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں فیس بک پہ کلپ موجود ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم وکیل ولایت ہیں، اور ولایت جب بیان کرنے لگتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا ولایت کیا ہے اور توحید کیا ہے. یہ کچھ ہو رہا ہے نا. دیکھیے امیر کائنات نے نہیں فرمایا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو فرمایا میں تیرا بندہ. وَكَفَاكِ فَخْرًا أَن تَخُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب. توجہ چاہتا ہوں. علی مولا نے بتا دیا میں کیا ہوں؟ بندہ. اور تو کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. میں کیا ہوں اور تو کیا ہے؟ رب. یہ کس نے بتایا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے. جب بتا دیا تو علی مولا کو خالق کے ساتھ نہ ملاؤ. اور فرمائے نہیں فرمائے اگر خالق کے ساتھ ملاؤ گے تو سیدھا شرک ہو جائے گا، اور اگر مخلوق کے ساتھ گننا شروع کر دیا تو بغض کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. یہ دونوں بیماریاں بڑی خطرناک ہیں. شرک یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے. بغض یہ بھی کیا ہے؟ بڑی خطرناک بیماری ہے. خود نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں. مولا فرماتے ہیں کوئی بھی اس قابل نہیں اس امت میں سے جسے آل محمد کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے. اور لا یقاس احد، کسی ایک کو بھی. پتہ کہ یہ گلاس پڑے نا، گلاس اور ادھر جگ لا کے رکھ دو تو آپ گلاس کا جگ سے موازنہ کر سکتے ہو. ٹھیک کہ یہ جگ اتنے گنا گلاس سے کیا ہے؟ بڑا ہے. کر سکتے ہو موازنہ. جگ کا گلاس سے ہو سکتا ہے. جہاں ایک طرف 7 سمندر ہو، دوسری طرف ایک قطرہ ہو، وہاں موازنہ نہیں ہوئے گا. اور فرمائے امیر المومنین امام علی علیہ السلام بعد از پیغمبر تمام سے افضل ہے. جناب ابو ذر نے کیا کہا تھا جب شام کی طرف جلا وطن ہوئے؟ اور آج کوئی بھی مجلس کرواؤ نا، چند چیزیں نہ ہو تو مجلس نہیں ہوتی. آج مجلس کے لیے
ہم عقیدہ سامعین چاہیے، ان کے لیے قالین ہو، اگر دن کو ہے تو شامیانے ہو، ممبر ہو، ایک بانی ہو. لیکن جناب ابو ذر اس وقت شام میں گئے، نہ ممبر تھا، نہ ہم خیال مجمع تھا، نہ دریاں تھی، نہ شامیانہ تھے، لوگ دکانوں پہ مشغول تھے. جناب ابو ذر جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا ایھا الناس انا جندب ابن جنادہ، او لوگوں مجھے پہچانو، میں جندب جنادہ کا بیٹا ہوں، صاحب رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا کیا ہوں، صحابی ہوں. اب لوگوں نے توجہ کی، دکانداروں نے گاہک کو چھوڑ دیا، گاہکوں کو سودا دینا، اکٹھے ہو گئے، گاہک بھی آ گئے. سنتے ہیں اللہ کے رسول کا صحابی آیا، کیا کہے گا؟ قال سمعت عن رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، علی خیر البشر من اباہ فقد کفر. وہ صحابی جن کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا زمین نے ایسے شخص کو اٹھایا نہیں، آسمان نے ایسے شخص پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. وہ سچا صحابی کہہ رہے لوگوں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے علی تمام لوگوں سے افضل ہو، جس نے انکار کیا اس نے کفر اختیار کیا. توجہ فرمائے. نہیں، دونوں چیزوں سے بچنا ہے سامعین محترم، شرک سے بھی بچنا ہے اور بغض سے بھی کیا کرنا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں دونوں. عموماً کوئی بھی دنیا سے چلا جائے اس کی بخشش کے اسباب غرصہ پیدا کرتے ہیں. کس طرح؟ بیٹھ جاتے ہیں لوگ، آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ بخشش کا کیا ہو گیا؟ ایک سبب. کلخانی رکھوا دی، قرآن خوانی ہوئی، مجلس ہو گئی، خیرات ہو گئی، یہ کیا ہے بھلا؟ بخشش کا ایک سبب. چلو دیکھو جی علاقے کے کوئی مستحق ہوں تو انہیں کپڑے لے کے دے دو، یہ کیا ہو گیا؟ بخشش کا. جس شخص کی موت شرک یا بغض علی پر آئے گی ان کے لیے جتنا کوئی کچھ کر لے کوئی چیز بھی ان کی بخشش کا سبب بن ہی نہیں سکتی. حالت شرک میں موت آ گئی یا حالت بغض میں موت آ گئی، یعنی اس حال میں ملک الموت نے روح کو قبض کیا کہ وہ عقیدتاً کیا تھا؟ مشرک، یا عقیدے میں وہ کیا تھا؟ مولا علی سے بغض رکھتا تھا. اس حالت میں جو موت آئے گی پچھلے جو کچھ کر لیں نہیں کوئی چیز بھی ان کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی. تو فرمائیے ہاں اپنی زندگی میں ازالہ کر سکتا تھا جی، ملک الموت کی آمد سے پہلے اب ازالہ اب نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیے بہت بڑی اہمیت ہے عقیدے کی کہ بندے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. میں یہاں پر امیر کائنات حضرت امام علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کان امیر المومنین کثیرا ما یقول فی خطبتہ، اکثر میرے مولا اپنے خطبے میں یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اکثر اپنے خطبے میں. چیل حدیث ہے آپ کے خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس امام کے فرمان کو کوٹ کیا. توجہ فرمائے.
مستند ہے یہ روایت، مستند۔ جب بھی عقیدے کی بات آئے تو ذہن میں رہے عقیدہ آپ کا 5 چیزوں کے متعلق ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت اور کیا ہے قیامت۔ جب بھی عقیدے کی بات آئے گی تو کتنی چیزیں آ جائیں گی عقیدے میں؟ 5 چیزیں۔ یا ایھا الناس دینکم دینکم، مولا علی علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنے دین کی حفاظت کیا کرو۔ فرمانا اپنے دین کی حفاظت کیا کرو۔ اب لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جنہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اور عقیدے سے مراد کتنے عقیدے ہیں بھلا؟ 5 بولیے نا، کتنے ہیں؟ میں کیوں باتیں دہراتا ہوں؟ بھائی رضی عباس بیٹھے ہیں اور اساتذہ ہوں گے، ان کے پاس اگر کلاس ہو نا 10ویں کی، یہ 5ویں والے اسٹوڈنٹ کو نہیں بیٹھنے دیں گے، 8ویں والے کو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ یہ تو میرے مولا حسین کا معجزہ ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، ان پڑھ سے لے کر PhD تک امام حسین کی کلاس میں موجود ہیں۔ دہراتا اس لیے ہوں کوئی بھی خیرات لیے بغیر خالی گھر میں چلا جائے۔ یہ بچے آئے بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں جی، سب خیرات لے کے گئے، توجہ فرمائے۔ اور اساتذہ اس نزاکت کو سمجھتے ہیں کہ کیوں ضروری ہوتا ہے تکرار کرنا، اس لیے کہ کلاس میں آنے والے سب حضرات کی سطح فکر ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض فوری پیٹ کرتے ہیں، بعض کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تکرار کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو لطف آئے گا، اور شاید آپ نے اس سے پہلے امام کا یہ فرمان نہ سنا ہو، آپ کے لیے نئی چیز ہوگی انشاءاللہ۔ امام کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس دینکم دینکم، اے لوگوں اپنے دین کی حفاظت کرو۔ بار بار کہتے تھے اپنے دین کی حفاظت۔ دین سے کیا مراد ہے؟ اپنے عقیدے کی۔ عقیدے سے کون سا عقیدہ مراد ہے؟ دہرائیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کرو، کہیں شرک نہ آ جائے۔ عقیدہ عدل کی حفاظت کرو، عقیدہ رکھو خدا کسی پر ظلم۔ عقیدہ نبوت پر ایمان رکھو، سید الانبیاء اللہ کے کیا ہے؟ آخری نبی۔ اور مسلمانوں، ہم جو اعلان غدیر پر ایمان رکھتے ہیں یہ دلیل ہے ختم نبوت کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم غدیر پر آ کے کہتے ہیں ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا، دروازہ نبوت بند ہوا ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ نے سلسلہ نبوت روک کے جو سلسلہ ادا کیا اسی کو تو سلسلہ امامت اور ولایت ہے۔ بہت فرمائے مولا کہہ رہے ہیں لوگوں اپنے عقیدے کی کیا کرو؟ عقیدہ کس عقیدے کی حفاظت کرو؟ عقیدہ توحید، دوہراؤ نا، عقیدہ عدل، عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت، عقیدہ قیامت، ان کی کیا کرو؟ حفاظت کرو، خیال رکھو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پوچھتے مولا یہ اتنی تاکید آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ لوگ 2 طرح کے ہیں، اور فرمانا ایک وہ ہے جنہوں نے عقیدہ اپنا بچا کے رکھا، محفوظ رکھا، ان کے عقیدے میں شرک بغض کوئی چیز نہیں، خالص صاف عقیدہ، ٹھیک۔ کچھ وہ ہے جنہوں نے اپنے عقیدے کو محفوظ نہ کیا، اپنے عقیدے کی حفاظت نہ کی، عقیدہ توحید شرک شامل کر لیا، عقیدہ ولایت کی بات آئی تو بغض شامل ہو گیا۔ توجہ فرمائیں۔ لوگ کتنی طرح کے ہو گئے؟ 2 طرح کے، ایک جنہوں نے عقیدے کی حفاظت کی، دوسرے وہ جنہوں نے عقیدے کی حفاظت نہیں کی۔ اب مولا بتا رہے ہیں ان دونوں میں نفع میں کون ہوگا اور نقصان میں کون ہوگا؟
ذرا اور سمجھیے. ماشاءاللہ. پاکستان میں بعض دفعہ غیر ملکی کمپنی آتی ہیں، آ کے نل کے لگوا رہے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو خدا پر ایمان ہے یا نہیں، بحیثیت ایک انسانی ہمدردی کے ہاسپٹل بنوا کے دے دیا اور اللہ پر ایمان نہیں کرتے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا یہ عمل اللہ قابل قبول کر لے گا؟ بولیے نا تھوڑا سا. کروڑوں روپے لگتے ہیں ایک ہاسپٹل بنوا کے دینے پہ. انسانی ہمدردی ہے یا نہیں؟ ہے نا. اللہ کے بندوں کے لیے ہے نا. اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہاسپٹل بنوا کے دے دیا، نل کے لگوا کے دے دیے، واٹر پلانٹ لگوا کے دے دیے. اللہ کو نہیں مانتا. آپ بتائیے اس کا یہ اچھا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہوگا. اختلاف ہو گیا. آئیے ذرا قرآن سے پوچھئے، توجہ چاہتا ہوں، قرآن سے پوچھئے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان سے انکار کر دیا اس کا عمل بھی حبط ہو گئے گا. نہیں اور فرمائی، نہیں اور فرمائی. اگر وہ عقیدہ توحید نہیں رکھتا، ایک نہیں 100 ہاسپٹل بنوا کے دے دے. اور فرمانا عقیدہ نبوت درست نہیں، بنوا لے ہاسپٹل. عقیدہ امامت و ولایت درست نہیں، بنوا لے ہاسپٹل. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے جو میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں اور جان بوجھ کے رک رک کے بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ سن کے جاتے ہیں، پوچھتے سناؤ، اگر انہیں اچھی لگی گفتگو کہتے ہیں واہ واہ بڑا اچھا پڑھا. اچھا کوئی پوچھ لے کیا پڑھا، کہ یہ تو نہیں پتا. بعض دفعہ کہتے نہیں ہمیں تو پسند نہیں آیا. اچھا پڑھا کیا تھا، وہ نہیں پتا کیا پڑھا. پسند آیا تب بھی نہیں پتا کیا پڑھا، پسند نہیں آیا تب بھی نہیں پتا کیا پڑھا. میں یہ ساری کوشش اور محنت اس لیے کر رہا ہوں آپ کو بات پسند آ جائے تب بھی بتا سکو، نہ پسند آئے تب بھی بتا سکو کہ سنو کیا تھا. اور فرما رہے ہیں نہیں بتا. ایک اہم مسئلہ چھوڑ کے بیٹھا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے. امیر کائنات کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں. یعنی اچھے کام کرنے والے وہ لوگ ہیں یا نہیں جو مشرک ہیں؟ بولو. جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی یہ نل کے موٹریں لگواتے یا نہیں؟ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی اس قسم کے کام کرواتے یا نہیں؟ سوچو ان کے یہ نیک کام، یہ اچھے کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے یا؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کا عقیدہ درست ہو. تو فرما رہے ہیں اب آپ 2 حصوں میں تقسیم کرو. آپ بھی کہیں گے جی الجھن میں ہمیں ڈال دیں، اس لیے کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. 2 حصوں میں تقسیم کرو. ایک وہ جن کے اصول دین پر عقیدہ درست، ایک طرف. دوسری طرف وہ جن کا اصول دین میں سے کسی ایک پر بھی عقیدہ خراب ہو گیا. ضروری نہیں کہ 5 جگہ عقیدہ خراب ہو. کہاں عقیدہ خراب ہو گیا؟ کیونکہ نجات کے لیے 5 چیزوں پر ایمان لانا کیا ہے، اور ایک جگہ بھی اگر گڑبڑ ہو گئی تو چھٹی. 2 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک طرف کن کو رکھو غلط، جن کا عقیدہ درست. دوسری طرف ان کو رکھو جن کا عقیدہ کیا ہے، غلط. اب مولا کا فرمان ہے جن کا عقیدہ غلط ہے ان کی ایک نیکی پکڑ لو. کیا پکڑ لو؟ ایک اچھا کام. کن کا اچھا کام پکڑ لو؟ جن کا عقیدہ کیا ہے، درست ہو نہیں. اور جن کا عقیدہ کیا ہے، درست ہے، ان کا ایک گناہ لے لو. جی جن کا عقیدہ
ان کا گناہ نہیں، ان کی کیا پکڑو؟ نیکی، اچھا کام سامنے رکھ دو. ادھر وہ کھڑے ادھر وہ کھڑے. جن کا عقیدہ ہے خراب ان کا کوئی اچھا کام پکڑ کے رکھو سامنے. مثلا انہوں نے ہاسپٹل بنوایا، وہ سامنے رکھ لو. جن کا عقیدہ کیا ہے بھلا؟ جی عقیدہ درست ہے، ان کی کوئی غلطی، ان کا کوئی گناہ، ان کی کوئی خامی، وہ پکڑ کے سامنے رکھ دو. یہ ذہن میں آ گیا سارا نقشہ. اب مولا کا فرمان سن لو. مولا فرماتے ہیں یا ایھا الناس دینکم دینکم، اے لوگوں اپنے دین کی حفاظت کرو. فإن السیئۃ فیہ خیر من الحسنۃ فی غیرہ. فرمایا جن کا عقیدہ درست ہوگا ان کا گناہ بہتر ہے ان کی نیکی سے جن کا عقیدہ خراب ہوگا. نہیں جیسے حق بنتا تھا آپ نے توجہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کسی نے زندگی میں پہلے آج سے پہلے مولا کا فرمان سنا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے. جی ذہن میں آگے دونوں. جن کا عقیدہ کیا ہے بھلا؟ درست، ان کا کیا رکھ لو؟ جن کا عقیدہ درست ہے، غلطی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں، ان کا گناہ سامنے رکھ لو. جن کا عقیدہ خراب ہے ان کی کیا کرو؟ ایک اچھا کام رکھ لو. مولا ترازو لگا کے بیٹھے. فرمائے ان کے یہ گناہ خیر، یہ بہتر ہے ان کی توڑائیے. اب سوچئے کیا وجہ ہے. ویسے تو نیکی ہوتی ہے بہتر گناہ سے، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہاں گناہ ہے ان کا جن کا عقیدہ درست، نیکی ہے ان کی جن کا عقیدہ درست نہیں. وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَالسَّیِّئَةُ فِیہِ تُغْفَرُ وَالْحَسَنَةُ فِی غَیرِہِ لَا تُغْفَرُ. فرماتے ہیں جن کا عقیدہ درست ہے، عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے جب وہ گناہ کی توبہ کریں گے اللہ قبول کر لے گا. نہیں توجہ کی، نہیں توجہ کی. جن کا عقیدہ درست ہے جب وہ گناہ کی کریں گے توبہ اللہ کیا کر لے گا؟ قبول. جن کا عقیدہ ہے غلط ان کی نیکی بھی ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے اللہ قبول نہیں کرے گا. بات پہنچی. ایک طرف کون ہے بھلا؟ دہرائیے نا، جن کا عقیدہ درست. دوسری طرف کون ہے؟ جن کا عقیدہ درست. مولا ان کی ایک خامی کو پکڑ رہے ہیں، ان کی ایک خوبی کو. مولا فرما رہے ہیں یہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے یہ کرے گا توبہ، اللہ کہے گا اس کا عقیدہ توحید بھی درست، عقیدہ عدل بھی درست، عقیدہ نبوت بھی درست، عقیدہ امامت و ولایت بھی درست، عقیدہ روز آخرت بھی درست. میرے بندے نے میری نافرمانی کی تھی، اب پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، مجھ سے معافی مانگ رہے. مولا فرما رہے ہیں اللہ کی ذات اس کے گناہ کو بخش دے گی. فرمائے اب وہ کہے گا میرا اللہ مجھے نیکی دے دے، اس کا اجر دے دے. اچھا کام کیا نا، ہاسپٹل بنوایا. اللہ پوچھے گا میرے اوپر ایمان تھا؟ اگر عقیدہ توحید ہی نہیں تو وہ نیکی منہ پہ مار دی جائے گی. اگر عقیدہ توحید تو ہے، عقیدہ نبوت نہیں، پھر بھی چھٹی. عقیدہ نبوت ہے اور عقیدہ امامت و ولایت نہیں تو پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ تو فرمائے اگر کہیں تو میں آپ کو حدیث سنا دوں. سلوات بھیجیے. وسائل
شیعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ نے جب حکم دیا تھا نا ملائکہ کو آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو، سب نے کیا مگر ابلیس نے۔ امام فرماتے ہیں واللہ لو ان ابلیس لعنہ اللہ، اللہ ابلیس پہ لعنت بھیجے۔ امام کہہ رہے ہیں اگر ابلیس سجد للہ بعد المعصیت والتکبر، وہ جو اس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا اور اللہ کا حکم ہو، اس کے بعد اگر وہ اللہ کو کرے سجدہ، حضرت آدم کو نہیں کیا اور کس کو کرے، اللہ کو، عمر دنیا جتنی دنیا کی عمر ہے اتنا لمبا سجدہ کرے۔ امام فرماتے ہیں ما نفعہ ذالک ولا قابلہ اللہ، اللہ نہ اسے اس سجدے کا کوئی فائدہ پہنچائے گا نہ قبول کرے گا۔ ما لم يسجد لآدم كما امرہ اللہ عز وجل ان يسجد لہ، جب تک وہ آدم کو سجدہ، جیسے اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، انکار کر دیا تھا۔ امام فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَاصِيَّةُ الْمُفْتُونَةُ بعد تركهم الإمام الذي نسبه نبيهم لهم فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة۔ امام صادق فرماتے ہیں اسی طرح غدیر میں جو اللہ کے رسول نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، جب تک اس اعلان ولایت پر یہ امت ایمان نہیں لے کے آئے گی نہ اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کرے گا نہ انہیں فائدہ پہنچے گا۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان ہے، لیکن علی ولی اللہ پر ایمان نہیں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ جی اللہ کا حکم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی، مجھے اولاد علی ہونے سے بھی زیادہ محبوب ہے ولایت علی۔ کیوں مولا؟ فرماتے ہیں لأن ولایتی لعلی ابن ابی طالب فرض وولادتی منہ فضل۔ وجہ بتاتے ہیں کیوں اولاد علی ہونے سے زیادہ ولایت علی محبوب ہے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت علی کو اللہ نے فرض کر دیا، واجب کر دیا اللہ نے، اور اولاد علی ہونا تو اس کا فضل ہے۔ گویا امام ایک پیغام دے توجہ چاہتا ہوں۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے جد کی ولایت اس لیے محبوب ہے، وجہ کیا بتا رہے ہیں، اللہ نے کیا کیا ہے، اور فرمائیے اللہ نے کیا کیا ہے، دہرائیے اس بات کو۔ فرض، اس کا مطلب ہے امام ہماری تربیت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تمہارا کام فقط ولایت علی سے محبت کرنا نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کو اللہ فرض کر دے اس سے محبت کرو۔ اور فرماتے ہیں جن کی سمجھ میں آ گئی بات وہ فقط ولایت علی سے پیار نہیں کریں گے، اللہ نے نماز کو فرض کیا وہ نماز سے بھی پیار کریں گے، اللہ نے روزے کو فرض
فرض کیا ہے وہ روزے سے بھی محبت کریں گے. اللہ نے حج کو فرض کیا ہے وہ حج سے بھی محبت کریں گے. اللہ نے والدین کے احترام کو فرض کیا ہے وہ والدین کے احترام سے بھی محبت کریں گے. بس امام فرما رہے مجھے ولایت علی اس لیے محبوب ہے کہ اللہ نے اسے بات پہنچ رہی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا عقیدہ ہو صحیح اور بندہ ہو گناہگار تب بھی اس کی بخشش کے دروازے کھلے گئے. اور فرمانا عقیدہ کیا ہو صحیح، بندہ ہو خطا کار اس کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے. عقیدہ ہو خراب گناہ کو تو چھوڑ فقط نیکیاں کو لے لے. عقیدہ خراب ہے گناہ کی بخشش کو چھوڑ اس کی نیکی بھی قابل قبول. تبھی تو غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کی طرف سے ذمہ داری کو ادا کر دیا. اب یاد رکھنا اللہ کے رسول بتا رہے ہیں جو علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر ایمان نہیں لے آئے گا اس گناہ گار کی توبہ کو بھی مالک کے کائنات قبول نہیں کرے گا. اور فرمانی ہے آج اتنی بات تو روشن ہو گئی. اگر عقیدے میں خرابی اور فرمانا عقیدہ توحید میں آگے شرک تو میرا بھائی نیکی بھی قبول نہیں اور گناہ کی بخشش بھی. عقیدہ نبوت خراب کر بیٹھا، عقیدہ ولایت خراب کر بیٹھا، عقیدہ روز آخرت خراب کر بیٹھا. اس لیے امام فرماتے ہیں یا ایھا الناس دینکم دینکم، اے لوگوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. کیوں؟ فرماتے ہیں جب تم عقیدے کی وہ حفاظت کرو گے تو اس صورت میں تمہارا گناہ بھی بخشا جائے گا. نیکی تو ویسے ہی اس عقیدے کی بنیاد پر کیا ہو جائے گی قبول، اور گناہ بھی اس کا کیا ہو جائے گا بخشا جائے گا. اس لیے بہت زیادہ خیال کیجیے. تہران میں ہے سید عبدالعظیم حسنی جن کی زیارت کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب. امام زادے ہیں بڑے بزرگ سید زادے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا مولا میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو جو فرمانے یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی آپ کچھ کہتے رہے جی میرا تو یہی عقیدہ ہے نا، اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو. تو جو چاہتا ہوں آپ اپنے حق میں مخلص نہ بنے تو کوئی اور آپ کے حق میں مخلص نہیں بنے گا. خود اپنے حق میں مخلص بنیے. مستند علماء کے ساتھ بیٹھیے جا کے انہیں بتائیے، انہیں کہیے ہم آپ کو سناتے ہیں عقیدہ توحید کیا ہے، اگر کوئی کمی ہو ہماری اصلاح کرنا. ہم عقیدہ نبوت سناتے ہیں، ہم عقیدہ عدل سناتے ہیں، ہم عقیدہ امامت و ولایت سناتے ہیں، ہم عقیدہ روز آخرت سناتے ہیں. یہ جو تلقین میت پڑھتے ہو یہی وہ جملے ہیں جو سید عبدالعظیم حسنی نے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے اور امام نے فرمایا ھذا دین و دین آبائی، فرمایا میرا عقیدہ بھی یہی ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی عقیدہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک گھر میں اور اختلاف ہو نہ ہو دو وجہ سے ضرور ہو جاتا ہے، اور کم گھر ہیں جو بچے ہوئے ہیں. ایک الیکشن ہو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سب ایک جگہ ہوں ایک فیملی کے، یعنی کم گھر ہوں گے جو ایک جگہ ہوں گے، ورنہ کسی کا منہ کہیں اور کسی کا، اور مذہبی حوالے سے بھی کم ہوتا ہے کہ سب کیا ہوں ایک جگہ ہوں، ورنہ کسی کا منہ کہیں اور کسی کا. تو فرمان ہے فرض کریں
مرنے والا شرک کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ نعوذ باللہ. جیسے یہ کلپ نہیں سنتے الیاذ باللہ، علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، علی رب کے، موجود ہیں یہ فیس بک پہ، سن رہے ہیں نا. مرنے والا ہو ایسا اور وارث ہو مواحد، وہ کہ چلو میں تلقین میت کے ذریعے اس کی اس کوتاہی کا ازالہ کرواؤں. جب اترتے ہیں نا بندہ اور اسے کہا جاتا ہے جب میت کا نام لیا جائے تو کندھے ہلانا. آپ کے بھی ہلائیں تو جو فرما رہے ہیں. آپ خصوصاً بندہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہو نا تو ڈرائیور پسند نہیں کرتا کہ وہ سوئے. صلوات بھیجے محمد جی. توجہ فرما رہے ہیں. قبر میں مرنے والا مشرک عقیدے کا تھا. پچھلے کا ارادہ بن گیا میں اس کی کیا کروں، مطلب تلقین میت پڑھی جا رہی ہے، کندھے ہلائے جا رہے ہیں، اسمع و افہم، سن اور سمجھ. یا فلاں بن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان من عند اللہ، ہم تو چلے جائیں گے، اللہ کے دو مقرب فرشتے آئیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنْ رَبِّكَ، تجھ سے پوچھیں گے تیرے رب کے بارے میں. اور فرمایا وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ دِينِكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ وَعَنْ كِتَابِكَ وَعَنْ عِلْمِكَ. اپنے حساب سے بتاؤ کیا سمجھا رہے ہو تم میت کو؟ کہہ رہے تھے فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا اللَّهُ رَبِّي. کیا سمجھا رہے ہو؟ تم کہو اللہ میرا. جو زندگی میں اللہ کو رب نہیں مانتا تھا اور شرک پہ موت آ گئی، تیری تلقین میت سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی یہ جو مشرکانہ عقیدے رکھنے والے ہیں وہ بھی اپنی تلقین میت ڈھونڈیں گے. یہ تو وہ تلقین میت ہے جس کی تائید امام علی نقی علیہ السلام نے فرمائی ہے. اور اسی طرح اگر مرنے والا بغض علی پہ مرا ہو اور وارث ہو محب علی اور وہ اس کے کندھے ہلا کے کہے، تجھ سے جب پوچھا جائے تیرے امام کے بارے میں کہنا پہلا امام علی ہے، دوسرا امام حسن ہے، تیسرا امام حسین ہے. اگر زندگی میں مولا علی کو امام نہیں مانا، تیرے کہنے سے اسے کوئی فائدہ وہ جو فرما رہے ہیں. بس عقیدے کی اصلاح کب تک ممکن ہے؟ جی زندگی میں، مرنے کے بعد نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنے بارے میں مخلص بنے، ان چیزوں کا خیال رکھے، ورنہ جب وقت گزر جائے گا اس کے بعد پھر زیادہ ممکن نہیں ہو سکے. اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان ہستیوں سے محبت کرنے کا. امام معصوم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو ہمارے حق میں سفارش ہوئی ہے اور ہمارے اوپر اتنے ظلم اٹھائے گئے. اللہ کے رسول کیا کرتے رہے؟ سفارش کرتے رہے نا، اور اتنے ظلم اٹھائے گئے. اگر سفارش نہ ہوتی پھر یہ امت کیا کرتی؟ اے عزاداران امام حسین، میں اور آپ کیا سمجھ سکیں کس طرح بھیجا تھا مظلوم نے ہم شکل پیغمبر کو. جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا حل من رخصت، بابا کیا مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَ عَائِشٍ، سر سے لے کر پاؤں تک ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی. سرائے کی شاعر نظر حسین جھنڈیر اس کا یوں ترجمہ کرتے تھے، جیسے اجڑے ہوئے باغ کا مالی اپنے اجڑے ہوئے باغ کو دیکھتا ہے، اس طرح نبی کا بیٹا ہم شکل پیغمبر کو دیکھ رہے تھے.
گویا سوچ رہے تھے اکبر تجھے بچاؤں تو دین کیسے پہنچاؤں، اور اگر دین پہنچاؤں تو تجھے نہیں بچا سکتا. کیا فیصلہ کیا؟ یہی فیصلہ کیا میرا لال تو مارا جائے دین بچ جائے. اجرکم من اللہ عزیزارو. پھر کیا ہوا؟ اکبر کو جب کیا نا روانہ، اپنے ہاتھوں کو ریش مبارک کے نیچے لے آئے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد بارز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا لنبی. پروردگارا میں تو اسے بھیج چکا ہوں جو شکل میں، صورت میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے نبی کی طرح ہے. علامہ اختر عباس صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، کہا تھا علی اکبر جا رہے ہو نا، جب تک دور نہ جانا، مڑ مڑ کے اپنا چہرہ تو مجھے دکھاتے ہیں. اجرکم اللہ. ادھر علی اکبر کا گھوڑا چلا، ادھر زہرا کا لال چلا. علی اکبر مڑ مڑ کے بابا کے حکم کے مطابق بابا کو دیکھتے تھے، اور بابا اپنے پیارے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے. لڑتے لڑتے علی اکبر واپس ہٹے، آگے اتنا کہا یا بکا العطش قد قتلنی والسجن الحدید قد اجهدنی. بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا، لوہے کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے. بابا ہو سکتا ہے گھوڑ پانی کا ہو جائے. فرمایا میرے لال میرے قریب آ. اپنی زبان دی. علی اکبر نے جب زبان کو چوسا پیچھے ہٹ گئے. بابا یہ زبان بہت خشک ہے، اور جن کی جوان اولاد ہے، انصاف سے بتاؤ، بوڑھا باپ ہو، جوان بیٹا ہو، پانی کا سوال کرے اور باپ مجبور ہو، وہی بات جس نے بغیر موسم کے جنت کے میوے منگوا کے. میرا لال جا حوض کوثر پہ بابا تجھے لانا، تجھے سیراب کرے گا. آپ جو چلنے لگے نا، میرے خیمہ سے ایک نحیف سی آواز آئی، علی اکبر ذرا رک جا. جب رک کے دیکھا عصا کے سہارے آگے نہیں بہار. علی اکبر مجھے ملتے جاؤ، اور واپس سے دونوں بھائیوں نے اپنے بازو ایک دوسرے کے گردن میں ڈال دیے. دونوں میں بیویاں اکٹھی ہو گئی. اور میرے عزیزوں جیسے ماتمی ہلکا بنتا ہے، یور پروگرام تھا، ماتمی ہلکا بن چکا تھا. امام حسین اپنے بیٹوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے تھے، اور کہا میرا اکبر جا. عزادارو پس ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا، پشت مبارک پہ لگا. شہزادہ گھوڑے کو سنبھل نہ سکے، بال گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے. عزادارو ظالموں نے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا. اتنا کہا بابا میرا آخری سلام ہو. عزادارو 1 منٹ کا مسائل باقی ہے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. معرفت کا ایک عنصر بخشش کے لیے بڑا ہوتا ہے. عزادارو امام حسین کی حسرت تھی علی اکبر کو سینے سے لگاؤ، لیکن اتنی طاقت نہ تھی، نہیں اٹھا سکے. خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، اپنے زانوں پر علی اکبر کے سر کو رکھا، دندان مبارک سے خون صاف کرنے لگے اور جھکنا شروع کیا. وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ نہیں، اتنا جھکے سینے سے تو نہ لگا سکے، اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا. اور آیت دنیا بات الوفا، علی اکبر میری دنیا سے دور ہو گئی. لقد استراحت من هم الدنيا وغمها وقد بقي ابوك وحيدا فريدا. او میرا لال تو دنیا کے غموں سے نجات پا گیا، اپنے بابا کو اکیلا چھوڑ گیا. امام روتے تھے، دشمن ہنستے تھے. اے عزادارو جب علی اکبر کو لے کے آئے، آخری روایت سنو. وہ بچی جو امام کے سینے پر سوتی تھی، سامنے رک کے کہتی ہے بابا میں آپ کے چہرے کی یہ رنگت